अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़िर, मार्केट की बात करेंगे। आज के दिन अगेन ऑल टाइम हाई 85,000 का लेवल मार्केट ने अचीव किया। 85,600 देयर अबाउट क्लोजर रहा। कल के दिन भी यही लेवल्स थे और आज के दिन भी यही लेवल्स मार्केट के दिखाई दे रहे हैं। अमिट एक फ्लैट हम कह सकते हैं कि आज नोट पे मार्केट ने क्लोजर किया है, साथ साथ जस्ट एक फ्लैट ही यानी कि 5 पॉइंट्स का जस्ट इजाफा देखा गया है। और इन तमाम चीज़ों के अंदर एक अच्छी बात यह है कि इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन है। प्रॉफिट बुकिंग को रूल आउट नहीं किया जा सकता, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है डेली बेसिस पे। जब मार्केट के इतने लेवल्स हाई जाते हैं तो इन्वेस्टर्स की कोशिश होती है कि वो आएँ, जो खास करके डे ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं, जो कि मार्केट के लिए एक चार्म क्रिएट करते हैं। तो वो डेली आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर अपनी क्लोजर टाइम तक अपनी जो इन्वेस्टमेंट है या जो उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है डेली बेसिस पे, उसको थोड़ा सा उसका प्रॉफिट बुक करके डेली बेसिस पे जो मार्जिन कमाते हैं, ये मार्केट के लिए बड़े अरसे बाद हम ये खुशियाँ या ये हम जो एक्सपोजर देख रहे हैं, इसके लिए हमने बहुत इंतज़ार किया है। 85,000 का लेवल है, इट मीन्स कि नेक्स्ट स्टॉप 100K है। 100K के ऊपर काफ़ी सबकी आइज़ हैं, सब ये कह रहे हैं तमाम, खासकर जो एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो स्क्रिप्ट्स या वो सेक्टर्स जो कि ब्लू चिप में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जिनकी होती है, वो वेट कर रहे हैं। उनकी बुक वैल्यू काफ़ी डाउन थी, वो अभी हम कह सकते हैं प्राइस अर्निंग मल्टीपल उनकी अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी जब तक 100K इट्स माइलस्टोन जो कि एक ईजी एक्सेस है। सो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है और वो इन्वेस्टर्स जो मार्केट के अंदर नहीं आए अभी भी, या उनको वो वेट की पोजीशन में, वो कॉशियस हैं, तो उनके लिए अभी दिस इज़ द राइट टाइम कि वो मार्केट में न्यू एंट्री ले सकते हैं। तो मार्केट के बारे में बात करेंगे, साथ साथ फॉरेन डेलीगेट्स पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। वो चाहते हैं कि FDI लाएं, वो चाहते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी सेक्टर के अंदर पाकिस्तान में करें। और दूसरा ये कि अगर मोटी मोटी चीज़ें आपको बताएं यहाँ पर कि अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ही बात हो रही है, जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं, या ये जो अभी हम ये एक वीक देख रहे हैं, SCO होने वाली है अपकमिंग वीक में, साथ साथ बड़ी तैयारियां हैं। सऊदी भी डेलीगेशन आया हुआ है, बड़ा हाई अप डेलीगेशन है, उनसे भी मतवक्के हैं चीज़ें कि $2 बिलियन अबव जो है वो एक इन्वेस्टमेंट आ सकती है थ्रू FDI, थ्रू SIFC। और प्राइम मिनिस्टर साहब, फॉर द चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो आना चाहते हैं पाकिस्तान। मीन्स कि यहाँ पर हमारे लिए जो हमने लास्ट ईयर से तैयारियां की हैं इस फिस्कल ईयर को और मुतमईन करने के लिए, इस फिस्कल ईयर में और बेनिफिट्स लेने के लिए, वो तैयारियां मुकम्मल हैं। और अब ज़रूरत इस बात की है कि अब ये जो इन्वेस्टमेंट आए, इससे भरपूर फ़ायदा उठाया जाए, इससे भरपूर इस तरीके से मुस्तफ़ीद हुआ जाए कि हमारे आने वाले दिनों में जो हमारी ये सर्कुलर डेट या डेट के जो रीपेमेंट्स के इशूज़ हैं वो सॉर्ट आउट हो सके। सो आज इसके ऊपर हम डिटेल बात करेंगे कि ओवरऑल जो मार्केट के और इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स हैं वो कितना ज़्यादा बुलिश हो सकते हैं। इकोनॉमी के अगर हम बात करें, इकोनॉमी का पहिया चलता है तो हमारी जो ऑटोमेटिकली तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है, पॉलिटिक्स भी अच्छी लगती है, तमाम चीज़ें उस वक्त अच्छी लगती हैं जब हमारे मुल्क की इकोनॉमी मजबूत होगी। सो आज हम इसके ऊपर डिटेल बात करेंगे। वी हैव योर वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। हमें यहाँ स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं तौसीफ ज़मान साहब। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, उनको खुशामदीद कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। मेहताब हैदर साहब इज़ हेयर विद अस, एनालिस्ट हैं आप, इकोनॉमिस्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं शारिक वोहरा साहब, आप हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, और साथ साथ आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शारिक साहब, वेलकम टू द शो। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं तौसीफ ज़मान साहब से पूछना चाहूँगी। तौसीफ साहब, एक तरफ हमारे पास तैयारियां मौजूद हैं, फॉरेन डेलीगेट्स की पार्टिसिपेशन है, यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि वो फॉरेन डेलीगेट्स जो काफ़ी अरसे से सिर्फ पाकिस्तान को वॉच कर रहे थे कि यहाँ पे क्या क्या पोटेंशियल है। जब SIFC का क़याम हुआ, SIFC एक एपेक्स बॉडी जब यहाँ पर बनी और फिर उन्होंने इसके अंदर 5 सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा एक हाईलाइटेड रखा और इसके अंदर फिर उसको पोटेंशियल को भी देखा गया, फिर रेकोडेक आई, फिर ऑन एंड ऑन हम चलते ही गए आगे ऑनवर्ड्स। तो कैसे देखते हैं ये पोटेंशियल, और ख़ासकर अब SCO समिट एंड ऑल हैपनिंग्स हियर? अल्हम्दुलिल्लाह जो PDM1 उसके बाद PDM2 जो सस्टेनेबल जो पॉलिसीज़ का जो तसलसल सा वो आया, इसमें हमने देखा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इससे पहले जो मुश्किल फ़ैसले थे वो हुकूमत ने लिए। उनमें हमने देखा कि जो एक इसमें अहम फ़ैसला था कि मिनिस्ट्रीज़ को हमने कट डाउन कर दें। हमारा ख्याल था कि नहीं हो सकेगा, लेकिन इस हुकूमत ने वो कर दिखाया। इसी तरह जो SIFC था, इसने ना सिर्फ ये कि मल्टीपल
اداروں کو انگیج کیا مختلف ممالک کے ساتھ. جو بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ بیک ٹو بیک وزٹس کے بعد سعودی ڈیلیگیشن جو آج آ رہا ہے ماشاءاللہ یہ ایگریمنٹ سائن کرنے آ رہا ہے. اس میں کوئی 61 کے قریب ممبران ہیں جو تشریف لا رہے ہیں اور 25 کے قریب جو ایم او یوز ہیں وہ آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں. اور اس میں جو اچھی چیز ہے وہ نہ صرف یہ کہ یہ جی ٹو جی کافی ساری چیزیں ہو رہی ہیں بلکہ مختلف بی ٹو بی معاہدے بھی ہمیں انشاءاللہ کل دیکھنے کو ملیں گے کہ جس میں مائننگ میں آئی ٹی میں اکنامک زونز میں منرلز میں پریشیس اسٹونز میں کنسٹرکشن میں تھرو آؤٹ ہمیں 360 ڈگری اینگل پہ بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل انگیجمنٹ جو ہے پاکستان کی اکانومی میں دیکھنے کو مل رہی ہیں. جو سعودیہ ہے یہ یقیناً جس ترقی جس رفتار سے کر رہا ہے پاکستان کے لیے نہ صرف ایک اہم اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمارا ہیومن ریسورس کو انگیج کر رہے ہیں, ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کی بھی انگیجمنٹ آ رہی ہے اور وائس ورسا جو سعودی ساورن فنڈ ہے وہ پاکستان میں نہ صرف یہ کہ ریکارڈک میں بلکہ اس سے آگے نئے جو معدنی وسائل ہیں ان کے معاہدوں کے لیے ہمیں دیکھا آنے والے دنوں ہم دیکھیں گے کہ کافی ساری انگیجمنٹس ہمیں نظر آئیں گی ان معاہدوں کی صورت میں. ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے ملیشین پرائم منسٹر آئے اور اب ایس سی او ہونے جا رہا ہے اور ساتھ ہی اور اسٹاک ایکسچینج کے جو ہمیں نمبرز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. سو آئی بلیو ایز اے بزنس مین ریپرزینٹیو آف اے بزنس کمیونٹی اٹس اے گڈ اومن کہ جو ود آل وٹ ایور از گوئنگ آن ان دا میڈیا حکومت نے اپنا کام جاری رکھا اور آج ہمیں ملٹیپل چیزوں میں نہ صرف یہ کہ بہتری نظر آ رہی ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جو ایف بی آر ہے انہوں نے جس طرح ای گورننس کی طرف گئے ہیں اور ٹیکس کلیکشن کے جو نان فائلرز تھے ان چیزوں کو ایڈریس کیا تو ہمیں یہاں پہ بھی بہتری نظر آ رہی ہے. نہ صرف یہ کہ نان فائلرز ایڈ ہو رہے ہیں اور جو ہمارے ٹیکس کلیکشن ہے وہ آنے دنوں آپ دیکھیے گا کہ مزید بہتر ہوگی. سو وی آر ہیپی ود دا گورنمنٹ. جی رائٹ, آف کورس بزنس کمیونٹی از ویری ہیپی. کل تو یہ تمام چیزیں بالکل اس چیز کو انہانس کرتی ہیں یا اس کو انفلوئنس کرتی ہیں جب پریزیڈنٹ صاحب کے یہاں ایک ہم کہہ سکتے ہیں ایف پی سی سی آئی کا یہ ایونٹ ہوا اور اس کے اندر جب اکانومی کے حوالے سے جو کنسرنز پیش کیے گئے اور جو بزنس بڑھانے کی اور $100 بلین کی بات کی گئی کہ ایکسپورٹ کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے تو یقیناً اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہاں پہ بزنس کمیونٹی کافی ہیپی دکھائی دیتی ہے. میں مہتاب صاحب سے پوچھوں گی. مہتاب صاحب ویلکم ٹو دا شو فرسٹ آف آل. سر سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ایک تو جو توصیف صاحب نے بات کی کہ 32 کمپنیز یہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, سعودی ڈیلیگیشن جو آ رہا ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے یہاں پر خاص کر ایس آئی ایف سی کے تھرو انویسٹمنٹ آنا اور وہ سیکٹرز جن کے اوپر وہ کافی عرصے سے آئیز رکھے ہوئے تھے, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاہدے ہو رہے ہیں. پہلے تو یہ تھا بی ٹو بی صرف بات ہو رہی ہے لیکن سب ویٹ کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہو جائے. یہ بہت ہی ایک مضبوط رشتہ ہوتا ہے. تو یہ ہماری ایک ڈپلومیسی جو کہ اکانومک ڈپلومیسی بن چکی ہے, یہ اب فائنلی ہمارے لیے کتنا پوٹینشیل کریٹ کرے گی ان دا ریجن. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. جی دیکھیں بنیادی طور پر یہ جو ہارڈ ارنڈ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہے یہ پری ریکویزٹس تھی اس طرح کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو لانے کے لیے. اور میں آپ کو بتاؤں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم یہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی جہاں پہ آپ دیکھیں کہ آج سے کوئی سال 1.5 سال پہلے ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز تھے وہ بڑے کم رہ گئے تھے, تو اب آئی ایم ایف کے پروگرام کو ایک پروگرام کمپلیٹ ہوا, اب یہ سیکنڈ ہم نے جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں تو فارن ایکسچینج ریزروز نے بڑھنا شروع کی ہے. تو یہ بلڈ اپ ہوئے ہیں تو کانفیڈنس ریسٹور ہوا ہے. اس کانفیڈنس کی ریسٹوریشن کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ جو فارن انویسٹر ہے اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ جب پاکستان میں آ کے انویسٹ کرے تو اس کو اپنے پروفٹس یہاں سے لے جانے کے لیے اس کو پرابلم نہ ہو. یہ بڑا میجر کنسرن تھا ان کا. تو یہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے بعد جو میں سمجھتا ہوں دوسری بڑی چیز امپورٹنٹ ہے جس کی یہ نشاندہی کر رہے ہیں اور بڑی امپورٹنٹ کر رہے ہیں, فارن انویسٹمنٹ اس ٹائم تک نہیں آ سکتی جب تک آپ کا لوکل انویسٹر کا کانفیڈنس بحال نہ ہو. اگر یہ پاکستان کی اکانومی پہ کانفیڈنس شو کر رہے ہیں تو فارن انویسٹمنٹ بھی جو ہے وہ آئے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایس آئی ایف سی کے تناظر میں آپ کو بتاؤں کوئی 25 سے 27 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی پلیجز ہیں. پلیجز میں سعودی عرب کی طرف سے 5 بلین ڈالرز ہیں. تو ابھی ہم نے پاکستان کے پبلک سیکٹر نے اور پرائیویٹ سیکٹر نے ایسے پروجیکٹس
ان کے سامنے رکھنے ہیں, اور جس میں سے دیکھیں ابھی $2 بلین ہم مٹیریلائز کر رہے ہیں. جی ابھی ہم نے مزید کام کرنا ہے, جس میں کویت کے ساتھ, جس میں یو ای کے ساتھ, جس میں آذربائیجان کے ساتھ, یہ ساری چیزیں مٹیریلائز ہوں گی. یہ اور اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو. یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور بڑی اچھی ہیں. پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو یہ ساری چیزیں بھی مٹیریلائز ہوں گی. ان کا کانفیڈنس, بزنس کمیونٹی کا یہاں کا کانفیڈنس ہوگا تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آئے گی. اور یہ ابھی شروعات ہیں. ابھی ہم نے دیکھیں, یہ سعودی عرب کے آپ نے وزٹ کی بات کی, اس کے لیے مجھے 1 منٹ اگر آپ دے دیں تو چائنیز جو پرائم منسٹر ہیں جی ان کا وزٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, اور ان کا 1 دن کا جو وزٹ ہے پہلے SCO سے پہلے وہ بائی لیٹرل ہے. یا ٹرو. چونکہ اس میں جو سی پیک پارٹ 2 ہے اس کے اوپر ہم نے بات چیت جو ہے وہ کرنی ہے, جس میں کچھ پروجیکٹس بھی ہیں, اس میں جو انڈسٹریل کوآپریشن ہے وہ بھی ہے, اس میں جو ہمارے اکنامک زونز ہیں ان کو بھی آپریشنلائز کرنا ہے, جو کہ آج تک ہم نہیں کر سکے. اسی کی طرف ہم بڑھیں گے, اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی, ایکسپورٹس بڑھیں گی. آپ $100 بلین کی بات کر رہی ہیں, ہم ابھی تک $25 سے $30 بلین کے ویشیس سائیکل کے اندر ہیں. پہلے مرحلے میں اگر ہم $50 بلین کو بھی کر لیں, لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایکسپورٹیبل سرپلس. جب تک ایکسپورٹیبل سرپلس نہیں ہوگا ایکسپورٹس نہیں بڑھ سکے گی. رائٹ, آپ نے ٹرو بالکل صحیح بولا. اور $50 بلین تو پرائم منسٹر صاحب کا ویژن بھی ہے کہ اس سال کسی نہ کسی طریقے سے $50 بلین کی اگر ہم مائل اسٹون اچیو کر لیتے ہیں ایکسپورٹ سیکٹر کے اندر تو ہمارے لیے بڑی ون ون سچویشن ہوگی. شارق وورا صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گی. شارق صاحب, ایک طرف ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ فورن ڈیلیگیٹس بھی آ رہے ہیں, SCO بھی ہونے والی ہے, سائڈ لائنس پہ میٹنگز بھی ہوں گی بہت ساری. یقیناً یہ نئے ڈورز, نئے ایکسپوجرز اوپن ہوں گے ہمارے لیے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں, اپنے لیے ڈالر ارننگ کی جو ایونیوز ہیں وہ جنریٹ کریں. اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو چائنیز جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈسٹریل شفٹ اوور ہے, اس کو کیپچر کرنا کتنا ضروری ہے. یہ ہمارے پاس کتنے آپشن ہیں, اس پوٹینشیل کو ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے. ریجن میں ہمارے لیے یہ بردرلی کنٹری ہم بڑا ایک دل میں اسپیس ہے ہمارے. تو کیا کرتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ ہم اس شفٹ اوور کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ ناتاشا. سب سے پہلے آپ نے مجھے شو میں لیا. میں اس میں 2 میرے پوائنٹ آف ویو ہیں. ایک تو یہ کہ جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں اور باقی میرے 2 کولیگز نے جو بات کی, جس میں کہ جی کی بات ہوئی, فورن ڈیلیگیٹس کی بات ہوئی, میکرو اکنامکس جو پاکستان میں ہے اس کی اسٹیبلٹی کی بات ہوئی. بٹ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کتنا تیار ہے, اس کی پریپیئرڈنس کا کیا لیول ہے کہ وہ اس ساری اپارچونٹی کو, جو کہ آپ نے بھی ذکر کیا, ہم ٹی وی پر بہت عرصے سے ڈسکس کر رہے ہیں, اور ابھی پرٹیکولرلی جو آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ جو چائنا کی جو انڈسٹریز ہیں وہ پاکستان میں شفٹ ہو کر آئیں اور پھر یہاں سے وہ ورلڈ وائڈ ایکسپورٹس کریں, تو اس کی پاسبلٹیز ہیں, اور اگر ہیں تو اس میں کون کتنا رول ادا کرے گا. تو فرسٹ آف آل تو یہ کہ دیکھیں SCO میں بھی اور پاکستان کی جو چائنا کی ریلیشن شپ ہے وہ الحمدللہ ڈسپائٹ آل ڈسٹربنسز بڑھ رہی ہے, بہتر ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ اور بہتر ہوگی. بٹ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ کتنا تیار ہیں, ہم ایز چیمبر, ایز فیڈریشن, ایز پرائیویٹ ایسوسیشنز, ہم نے اس شفٹ آف انڈسٹری فرام چائنا ٹو پاکستان کے لیے کتنی تیاری کی ہوئی ہے. آئی تھنک کہ اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے زیادہ ایکٹیو ہے, زیادہ بہتر کام کر رہی ہے. انفارچونیٹلی میں ابھی چونکہ پرائیویٹ سیکٹر کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, شاید ہم لوگوں کی وہ تیاری, وہ جو ایک پریپیئرڈنس ہے یا جو ایک ایگریشن ہے وہ ہم نہیں شو کر رہے. اس وقت موقع یہ ہے کہ سی پیک کا جو سیکنڈ فیز ہے اس کا جو تمام مرکز ہوگا وہ یہ ہوگا کہ چائنا سے انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان میں لگے. اب اس میں ظاہر ہے کہ اسمال انڈسٹری کا آنا تو بہت لیٹر سٹیج کی بات ہوتی ہے, ہیوی انڈسٹری آئے گی اور میڈیم لیول کی انڈسٹری آئے گی.
पाकिस्तान ने कितनी बड़ी लिस्ट बनाई है, कौन सर ये तो सी बहुत बड़ी डिबेट हो आइटम जाएगी कि कैसे वो इंडस्ट्रीज यहाँ पर आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हम फराहम करेंगे, ये सब चीज़ें तो यकीनन जब गवर्नमेंट ने इतनी चीज़ें सोची हैं तो ये भी सोचा होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा एक मेन सिचुएशन ये है कि उनको उनके लॉ एंड ऑर्डर की या उनको उनके जान की तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टास्क होगा। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप, और ख़ासकर जो अभी रिसेंट पास में वाक़या हुआ इसकी मजम्मत करते हुए हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आगे की तैयारी के लिए सोल्यूशन क्या है? नताशा देखें, थैंक्स टू आवर ग्रेट चाइनीज फ्रेंड्स, मैं तो आई सल्यूट टू देयर करेज और उनकी बहादुरी को, अजमत को सलाम पेश करता हूं कि उनके साथ इतने हादसा हुए, लेकिन उनका जो कमिटमेंट है पाकिस्तान के साथ एज फ्रेंड्स वो अनवेवरिंग है, उसमें कोई लचक नहीं है, उसमें कोई पीछे हटने की गुंजाइश नहीं है। और इसी तरह आई थिंक कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, अवाम हैं, वो भी चाइना की इस फ्रेंडशिप को उसी निगाह से देखते हैं। आई थिंक इस पर गवर्नमेंट का जो रेजोल्यूशन है, जो जिस तरह गवर्नमेंट काम कर रही है, गो के इक्का दुक्का वाकयात हो रहे हैं, लेकिन इसमें कमी आई है। अगर आप इसको कंपेयर करें एज कंपेयर टू लास्ट 10 years, तो ग्रेजुअली गवर्नमेंट का कंट्रोल ऐसे इंसिडेंट्स पर बढ़ रहा है और वो कंट्रोल हो रहे हैं और कम हो रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बहुत जल्द ये जो चाइनीज के साथ ब्लास्ट और दूसरे इंसिडेंट होते हैं, ये इंशाल्लाह बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने हमको भी इंश्योर किया है, हमारे जो SIFC के थ्रू और दूसरी जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, गवर्नमेंट ने हमको ये इंश्योर किया है और डिस्कस किया है वो तमाम सिक्योरिटी प्लान जो कि चाइनीज के लिए और दूसरे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने ले डाउन किया। आई एम श्योर कि ये जो कंसर्न है सिक्योरिटी ऑफ चाइनीज इन्वेस्टर्स वो बहुत जल्द रिजॉल्व होने वाला है इंशाल्लाह। वेल डिटेल आपने बताई। मैं तौसीफ साहब से पूछना चाहूँगी, तौसीफ साहब हमारे पास अब जबकि एक ये शिफ्ट ओवर या एक हम कह सकते हैं कि वजह मौजूद है कि हमारे एक्सपोर्ट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, दिस इज़ द एक रीज़न ना कि यहाँ पे जब चाइनीज़ इंडस्ट्री यहाँ शिफ्ट होगी तो दिस इज़ कि ऑटोमेटिकली हमारी एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ जाएंगे। जो 50 बिलियन की हम बात कर रहे हैं तो ये तो जस्ट एक पीनट होगी हमारे लिए। तो ये CPEC के थ्रू हम कितना फ़ायदा उठा सकेंगे? अच्छा, जो आपने बात की ना, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान ने अभी जो हमारी फिगर्स आई हैं, ठीक है, जिस तरह हम ग्रो दोबारा कर रहे हैं, हमारे इकोनॉमी के फंडामेंटल्स जो है वो सही हैं, हमारे नंबर्स जो हैं, ठीक है, पॉपुलेशन साइज ले लें, हमारा रॉ मटेरियल्स ले लें, हमारा नेचुरल रिसोर्स ले लें, ह्यूमन रिसोर्स, ये सारे निशानदेही करते हैं कि हमारे पास इकोनॉमी को रन करने के लिए यंग पॉपुलेशन, अच्छा, और ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो कि एक फ्यूचर प्रूफ आपको इकोनॉमिक सस्टेनेबल ग्रोथ देती है, दे सकती है। जो जहाँ पे हम पहुँचे हैं, CPEC ने, चीन ने अपनी इंडस्ट्री को रीलोकेट करना ही करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें FTAs में इश्यूज़ आए, हमने देखना ये है कि एक तरफ हमने अपने जो चीनी सरमायाकार हैं उनके लिए आसानी यकीनन पैदा करनी है, इसके ऊपर दूसरी कोई राय नहीं, लेकिन साथ ही साथ जो पाकिस्तानी इंटरेस्ट है उसका अगर कोई वाहिद कस्टोडियन है तो वो पाकिस्तान है। हमने अपने नौजवानों को भी ख्याल रखना है, अपने इन्वेस्टर्स का भी ख्याल रखना है। अगर इंडस्ट्री रीलोकेट होती है तौसीफ साहब, तो क्या हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम अपनी ही मैन पावर को यूज़ करें और वहाँ से चाइनीज़ ट्रेंड लोग आएँ और ये ट्रेन करें और फिर चले जाएं? क्योंकि एटलीस्ट उनको भी अपनी जान का एक वो है, थोड़ा सा हम भी लॉ एंड ऑर्डर को देख रहे हैं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कहते हैं दुश्मन अनासिर हैं जो ये चलने नहीं दे रहे। जी, आपने दुरुस्त फरमाया, और क्योंकि आपने ये 2 दफ़ा जिक्र किया सिक्योरिटी का, probably we need to unlearn how to secure and relearn how to secure। हम देखते हैं कि इस्लामाबाद में अगर कोई एक स्पोर्ट्स का इवेंट होता है तो पूरा शहर में कंटेनर्स आ जाते हैं, तो हो सकता है सिक्योरिटी का देख लेते हैं, हो सकता है इसके अलावा भी कोई हल हो कि जहाँ पे 20-22 लोगों को सिक्योर करने के लिए पूरे शहर तंग ना हो, तो इसे रीविज़िट करने की ज़रूरत है कि जहाँ पे हमें सिक्योरिटी नज़र ना आए लेकिन लोग अपने आप को महफूज समझें। अच्छा, लेकिन कैपिटल सिटी इसको तो करना ही पड़ेगा जी, ना। तो उसका देखते हैं, रीविजिट कर लेते हैं कि हो सकता है इससे बेहतर तरीका हो कोई, लाजमी तो नहीं कि कंटेनर रख के ही करें उसे, देयर शुड बी अनदर वे टू डू दैट, वी कैन लुक इनटू इट, रीविजिट कर लेते हैं उसे। साथ ही साथ इन सारे हालात के बावजूद बिजनेस के ऊपर सब चीज़ों का इत्तफाक हो सकता है।
اچھا جو ریلوکیشن ہے آپ نے تو ایک سائٹ بتائی نا کہ چین سے یہاں پہ انڈسٹری ریلوکیٹ فار دا ورلڈ. اچھا چین اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس میں جو اچھی چیز یہ ہے کہ امریکہ سے یورپ سے جو انڈسٹری ہے وہ پاکستان آ کے ریلوکیٹ ہونے کو تیار ہے فار چائنیز مارکیٹ ایف ٹی ایس کے تحت. تو یہ ایک اور اینگل ہے اس کا, دی ادر سائڈ آف دا کوائن, کہ جہاں پہ چین کو اپنی ایکسپورٹس میں اپرچونٹی نظر آ رہی ہے پاکستان میں کام کر کے ٹو یورپین اینڈ یو ایس مارکیٹس, وائسے ورسا یورپین اور اٹیلینس کو. جس طرح ایک آپ کو میں انٹرسٹنگ چیز شیئر کروں تو موزریلا جو ہے یہ وہ چیز ہے کہ جو والی سوات نے بھینسیں گفٹ کی تھیں اٹلی کو موزریلا میں, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ان بھینسوں سے پھر یہ موزریلا چیز کریٹ کیا. ریسنٹ پاسٹ میں جو پاکستان کی ایکسپورٹ چین کو بڑھ چکی ہے, جو اٹلی کی ایکسپورٹ چین کو 700 گنا بڑھ چکی ہے اس چیز کی. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب وہ پاکستان آئیں, یہاں پر ہماری جو ملک کلیکشن کا سسٹم ہے اسے بہتر کر کے یہاں سے چیز. So we are fifth largest producing dairy producing country in the world. So this is high time for my business community کہ ایک جو ہمیں اسٹیبلٹی مل رہی ہے we must hop onto it اور اس کو گروتھ کی طرف اپنی ساری سائنرجی ڈیولپ کریں. جو بھی اکانومی کے ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کے ساتھ مل کے اپنے سیاسی اختلافات کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے لیٹس گیو آور بیسٹ پش ٹو میک دیٹ ہیپن. دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ڈو دیٹ. مہتاب صاحب بڑا ہی اچھا انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس آپشنس موجود ہیں, چاہے ہم ڈیری پروڈکٹس کی بات کریں, ففتھ لارجسٹ پروڈیوسنگ ہم کنٹری ہیں ڈیری کی اس میں بتائیں, لیکن ابھی ہم تک اس کی پروڈکٹس کو جنریٹ نہیں کر پا رہے, اس میں کچھ ویلیو ایڈیشن نہیں کر پا رہے, جس کی وجہ سے ہماری ففتھ لارجسٹ ڈیری پروڈیوسنگ کنٹری ہونے کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا. تو ہمیں اپنے پوٹینشیل کو بھی ورک آؤٹ کرنا ہوگا, اور دوسرا جب چائنا کا اپنا انٹرسٹ ہے یہاں ریلوکیٹ کرنے کے لیے انڈسٹریز, تو آٹومیٹیکلی ہمیں اس سے کیا فائدہ لینا ہے؟ ہمیں اپنی مین پاور کو صرف شفٹ کرنا ہے, ٹرین کرنا ہے, یا کوئی ان سے اور بھی ارننگ کا سلسلہ ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی. دیکھیں ہمیں اس ٹائم پاکستان میں 2 سیکٹرز ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہم صرف سی پیک کو بڑے پروجیکٹس کے تناظر میں نہ دیکھیں. 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو ایگریکلچر سیکٹر کے اندر ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں, اگر پر ایکر ییلڈ پاکستان میں نہیں بڑھ رہی تو اس کی اور بہت سی وجوہات کے علاوہ سب سے بڑی وجہ ہم ماڈرن ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو ایکوپ نہیں کر سکے. ایک تو یہ سیکٹر ہے میں سمجھتا ہوں جس کے اندر, اور اس میں آپ نے لائف سٹاک کا یا اس کا بھی ذکر کیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ففتھ لارجسٹ ملک پروڈیوسنگ ہے, لیکن ویلیو ایڈیشن کوئی نہیں ہے, یا ویلیو ایڈیشن ہے تو بڑی تھوڑی, اور زیادہ اس کو جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹریل کوآپریشن دیکھیں جب سے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کنسیو ہوا ہے اور امپلیمنٹیشن شروع ہوئی ہے, اس ٹائم سے ہم انڈسٹریل کوآپریشن کے اوپر بات کر رہے ہیں, لیکن ہمیں اپنے پارٹ پہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے. اور وہ غور و فکر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے سی پیک پہ ہم نے کہا کہ ہم تقریباً 8 سے 10 جو ہیں وہ اکنامک زونز بنائیں گے. اس کے بعد 4 کی ہم نے بات کی. 4 میں بھی ایک فلی ابھی تک اس طرح سے فنکشنل نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے تھا. تو بنیادی طور پر جو کام ہم نے اپنا ہوم ورک کرنا ہے, ہم اپنا ہوم ورک جو ہے پورا کریں اسے. آپ یہ دیکھیں کہ جب 2016-17 میں انرجی کے پروجیکٹس لگائے جا رہے تھے تو اس ٹائم کہا یہ جا رہا تھا کہ 2016-17 میں انرجی کے پروجیکٹس ہم اسی لیے لگا رہے ہیں کہ ہم انڈسٹری کو ریلوکیٹ کریں گے, اور وہ انڈسٹری ایسی ہوگی جو پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ کرے گی. پھر اس کے بعد میں اس پولیٹیکل ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ بیک برنر پہ چیزیں چلی گئیں, اور وہ جو سی پیک کا کام تھا, وہ جو سٹیم تھا, وہ سارا اس طرح سے نہیں ہو سکا. آپ یہ دیکھیں کہ اب موقع ہے, ہو گیا نا سر, اب تو سی پیک بھی فیز 2 میں داخل ہو گیا. اب موقع ہے کہ اب وہ انڈسٹری ریلوکیٹ ہو. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ یہ دیکھیں کہ اس اپرچونٹی لاسٹ کی بھی ایک کاسٹ ہے. آج جو انرجی کرائسس ہے, آج انرجی کرائسس جو ہے, یہ جو کیپیسٹی ری پیمنٹس ہیں یہ نہ ہوتی اگر پاکستان اس مومنٹم سے آگے بڑھ رہا ہوتا اور ہماری جو گروتھ ہے وہ 5 to 6% تک ہوتی. پرابلم ہی یہ ہے اس ٹائم جو کیپیسٹی ری پیمنٹ کا ایشو ہے
وہ وجہ یہ ہے کہ ہم بجلی ہمارے پاس ہے لیکن انڈسٹری اور پاکستان کے لوگ اتنی افورڈیبل نہیں ہے کہ اس کو وہ جو ہے وہ استعمال کر سکیں. بالکل صحیح مہتاب صاحب نے کہا ہے, اور اٹس اے بگ ڈیبیٹ. اگر ہم آئی پی پیز کے حوالے سے بات کریں, کیپیسٹی پیمنٹ دینا پڑتے ہیں, چارجز دینا پڑتے ہیں جو کہ ہم یوز بھی نہیں کرتے, اس کی کیپیسٹی کی ہمیں پیمنٹ دینا پڑتی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے یہ ٹاسک فورس بنا دی ہے. یقیناً جب آج 5 آئی پی پیز جو ہے وہ اپنا اگریمنٹ ٹرمینیٹ کرنے کے لیے راضی ہو چکے ہیں, ان سے نیگوسیشنز مکمل ہو چکی ہیں, اور آئی پی پیز سے بھی بات ہوگی. جو گورنمنٹ اون آئی پی پیز ہیں ان کی تو کوئی کہتے ہیں نا, وہ تو آرام سے ہی ہو جائیں گے کیونکہ گورنمنٹ اونڈ ہے. تو پہلے تو آئی پی پیز کا کوئی سولوشن ہی نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن اب فائنلی کچھ نہ کچھ تو بات ہوئی ہے, آئس تو بریک ہوئی ہے. تو اس کے اوپر مزید بھی یقیناً کوئی نہ کوئی آؤٹ کم ہوگا, پرائس کم ہوں گے, اور بجلی کے بلوں پہ یقیناً کوئی نہ کوئی اثر پڑے گا. یہ 5 جو آئی پی پیز ہیں ان کے کم ہونے کے بعد اگر ٹرمینیشن اگر ان کی ہو جاتی ہے اگریمنٹس کی, تو تقریباً 1 سے 1.5 روپے یونٹ پہ کمی آئے گی. لیکن ہمیں اور چاہیے, اور پبلک بھی چاہتی ہے, عام جو عوام ہے وہ بھی چاہتی ہے, اور خاص کر ہماری جو انڈسٹریل ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ بجلی کی پرائسز کم ہونے چاہیے. مہتاب صاحب نے رائٹلی کہا, لیکن اب اس سے بھی ہم آگے بڑھ چکے ہیں اور آئی پی پیز کے مسائل کو بھی حل کیا جا رہا ہے, اور یقیناً ہم جلد اس کے بارے میں گڈ نیوز سنیں گے. میں شارق صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. شارق صاحب, آئی پی پیز کی پھر ڈیبیٹ ہے, میں آئی پی پیز کی ڈیبیٹ پہ نہیں چاہوں گی. میں جاننا چاہتی ہوں ایس سی او کے حوالے سے کہ ایس سی او کے ہمارے پاس جو آپشنز ہیں, یا ایس سی او کے لیے جو ہمارے پاس یہ سچویشن بن رہی ہے کہ فائنلی وہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملک ہیں پاکستان میں آ رہے ہیں اور سائیڈ لائن سے میٹنگ ہوگی, ان میں کیا ہمارے پاس آپشن موجود ہوں گے؟ کس قسم کے اگریمنٹس یا ایم او یو سائن ہو سکتے ہیں, اور آنے والے دنوں میں یعنی کہ یہ فسکل ایئر ہمارے لیے کتنا ریولوشن لا سکتا ہے؟ دیکھیں, ایس سی او کی جو سیشن اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے, اس کا سب سے جو بڑا ایک سمبولک ہے, پوری دنیا میں ایک میسج جا رہا ہے کہ اتنا بڑا ایک فورم جو ہے کنٹریز کا وہ پاکستان کے کیپٹل میں آ رہا ہے. دیٹ مینس کہ ایک میسج دنیا میں یہ جا رہا ہے کہ پاکستان الحمدللہ از ایمرجنگ ایز اے پیسفل اسٹیشن, پیسفل لوکیشن فار دا ورلڈ فار انویسٹمنٹ. تو اس قسم کی جو اجلاس ہوتے ہیں اور اتنے اہم ملکوں کے جو اجلاس ہوتے ہیں, ان کا کسی ایک کیپٹل میں ان کا انعقاد جو ہے وہ بڑا خوش آئند ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہ گورنمنٹ جو ہے ڈیزروز اے لاٹ آف کنگریچولیشنس, اپریسیشن کہ انہوں نے اس سیشن کو اسلام آباد میں ممکن بنایا ہے. اب جو اس کے ممبرز ہیں ایس سی او کے, آپ کو معلوم ہے, ہمارے تمام جو ناظرین ہیں اور سامعین ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ اس کا جو اوور آل پاکستان میں سب سے زیادہ اور سب سے تیزی سے جو امپیکٹ آئے گا وہ پاکستان کا پرسیپشن, اور وہ پاکستان کے پرسیپشن کو امپروو کرے گا کہ پاکستان ایز ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ایک پیسفل کنٹری کے طور پر ابھر رہا ہے. دوسرا جو امیجیٹ اس کانفرنس کے بعد میں سمجھتا ہوں پازیٹیو چینج آئے گا, اور آپ سب دیکھیے گا کہ بہت سارے ہم جو کنٹریز ہیں ان کے ہیڈز آف اسٹیٹس جو ہیں یا امپورٹنٹ ڈگنیٹریز جو ہیں وہ پاکستان کو وزٹ کریں گے. تیسرا جو اہم اس سے ہم کو فائدہ ملے گا اس کانفرنس سے ایس سی او کی, وہ یہ ملے گا کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں, پاکستان کا انٹروڈکشن ایز این ایکسپورٹنگ کنٹری جو ہے وہ جائے گا پوری دنیا کی پریس اور میڈیا میں. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو ایس سی او کی کانفرنس سے فائدہ ہوگا وہ یہاں جو ہماری جو بیوروکریسی ہے, جو ہماری گورنمنٹ ہے, جو ہمارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کو ایک انسپریشن ملے گا. میں یہ سمجھتا ہوں, اور اگر نہیں ملے گا تو ان کو یہ انسپائر ہونا چاہیے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ آپ سب مل کر اس ایس سی او کی کانفرنس کو ایک اپنے لیے ایک نیشنل ایجنڈا بنائیں کہ لیٹ اس میک دس کانفرنس اے ویری سکسیسفل ایونٹ ان پاکستان, بجائے نہ کہ وہ ہنگامے شروع کریں اور احتجاج شروع کریں. اور ایسی فورسز کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو ڈسکریج کرنا چاہیے جو خصوصاً ایسے موقعوں پر جب کہ ڈگنیٹریز آ رہے ہوتے ہیں اور اس وقت وہ کوئی نیوسنس کریٹ کرتے ہیں یا میسج کریٹ کرتے ہیں. تو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی, ہم سب جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں ان کو بھی, اور جو ہمارے دوسرے انسٹیٹیوشنز ہیں, دوسرے فورمز ہیں, ان کو اس کانفرنس کے لیے بہت محنت کرنی چاہیے.
इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सोशल मीडिया को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करना चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस को जो है वो सोशल मीडिया में डिस्कस करना चाहिए पॉजिटिवली। आई थिंक कि ये अगर हम चीजें करेंगे तो इस किस्म की और बहुत सारे फिर इवेंट्स हमारे मुल्क में मुनक्किद होंगे और इसका पाकिस्तान को फायदा। राइट आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल रखनी चाहिए और किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान का परसेप्शन जो है वो बेहतरीन पंच करने की ज़रूरत है। मैं तौसीफ साहब से पूछूंगी, तौसीफ साहब टैक्स के हवाले से बात करें, बड़ा अच्छा कर रहा है, इस क्वार्टर का रिजल्ट बड़ा अच्छा आया है, 1 ट्रिलियन से जो है वो ज़्यादा तजावुज़ कर गया है, तो क्या लगता है आपको अभी तो एग्रीकल्चर सेक्टर तो आना है दिसंबर के बाद, तो कितना इम्पोर्टेंट है टैक्स कल्चर? हाउएवर हम कह सकते हैं लोग हैप्पी नहीं है, थोड़ा सा बिजनेस कम्युनिटी नहीं चाहती कि वो सुपर टैक्स मजीद देते रहे क्योंकि एंड ऑन कंज्यूमर ही पास ऑन होता है। ठीक है, इससे पहले मैं आपसे शारिक भाई ने जो बात की पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से, तो उन्हें ऑलरेडी खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि एक कंसेंसस पाया गया जिसकी वजह से ये कराची में उन्होंने देखा नहीं, तो इस्लामाबाद में हमने देखा इट इज़ नाउ वेरी पीसफुल एज ऑफ टुडे, वी आर ऑल सेट फॉर SCO। और इसमें यकीनन हमें जो अपोजिशन है पॉलिटिकल पार्टीज़ उन्हें भी क्रेडिट देना चाहिए और हुकूमत को भी क्रेडिट देना चाहिए कि इट इज़ ऑल क्लियर और माशाल्लाह बहैसियत स्टेट वी आर यूनाइटेड और ये SCO में हर एक का कंसेंसस है कि इट शुड बी अ सक्सेसफुल वेंचर फॉर द होल नेशन एंड दिस समथिंग टू सेलिब्रेट एंड वी आर हैप्पी अबाउट इट। तो ये एक माइलस्टोन था जो कि कंसर्न था, जेन्युइन कंसर्न था, जो कि ओवरकम किया गया और इसमें जिन जो एक्टर्स थे उन्होंने अपना रोल प्ले किया और ये मामला बखूबी SCO के हद तक ये क्लियर हुआ। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन टू टैक्सेस के बगैर कोई गुजारा नहीं, इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं, दूसरी राय नहीं। जो इनेबलिंग इन्वायरमेंट है दैट इज़ ऑल ऑन गोइंग डिबेट के इनेबलिंग इन्वायरमेंट पहले, हेल्थ कार्ड पहले, बिजली के बिल पहले। सो हमने देखा ये है कि उस सारे सिनेरियो में जो अगेन ई गवर्नेंस का जो एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था उसमें जो शख्स भी पैसा बना रहा है, मैं आपको अर्ज़ करूं कि दुनिया में जो हाउस मेड्स होती हैं इवन दे आर पेइंग द टैक्सेस। जो आप सेंट्रल एशिया में ट्रैवल करें वहाँ पे आप बाल कटवाने जाते हैं तो आपका प्री पे टैक्स है। तो किसी को इस चीज़ पे एतराज़ नहीं होना चाहिए कि व्हेन यू आर अ सिटीज़न ऑफ ए कंट्री आपने अपनी हैसियत के मुताबिक कंट्रीब्यूट उसके अंदर करना है एंड देयर शुड बी नो एग्जाम्पशंस, वी आर एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दैट। तो इसमें सुपर टैक्स को साइड पे रखिए। अभी जो पाकिस्तान का साइज़ है पॉपुलेशन का दैट इज़ फिनोमिनल, अनऑफिशियली वी आर अबाउट 320 मिलियन पॉपुलेशन, जो यंगस्टर्स भी हैं, ग्रोइंग नेशन भी है, सारे के सारे लोगों को पॉपुलेशन से हम फायदा उठा सकते हैं। हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है लेकिन हमारी ग्रोथ भी इसी को एब्जॉर्ब करती जा रही है, तो एक तरफ हमारे नुकसानात भी हैं, फायदे भी हैं। अब इसमें जो एक तो ये कि इससे अगर हम इसका देखिए कि हमारा इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट सरप्लस है, तो इसमें मैं अप्रिशिएट करूँगा जो हमारे वफाकी तालीमी इदारे हैं उनको। आप बलूचिस्तान ट्विटर जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसमें उन्होंने तय किया है कि वो 20,000 को उसके बाद 2 लाख लोगों को मुल्क से बाहर भेजेंगे उन्हें और स्किल सेट दे के भेजेंगे। दैट इज़ वेयर द मैजिक इज़। तो वो अपने इसके इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करा रहे हैं। आज हमें गुड न्यूज़ सुनना पड़ रही है, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसके लिए हम काफ़ी अरसे से प्ली करते आ रहे हैं कि ये होना चाहिए। जी, जो कर चुके हैं वो लोग, इसके जो टेंडरिंग भी हो गई है इसका और ऑलरेडी यहाँ से जाना शुरू हो गई है। इसी तरह हम देखते हैं कि यूरोपीय यूनियन हो गया, इटालियन इदारे हो गए, सऊदी इदारे हो गए, वो पाकिस्तान आके यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी कायम कर रहे हैं ताकि एक ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स ये पाकिस्तान से बाहर जा सके। दिस इज़ वेयर द मैजिक इज़ देयर, दिस इज़ वेयर द की इज़ कि आप अपने यंगस्टर्स को छोटी 3 महीने की ट्रेनिंग्स, 6 महीने की ट्रेनिंग्स थ्रू रेमिटेंसेस वो अपने मुल्क को सर्व करेंगे किसी न किसी तरीके से। इसी तरह जो IT सेक्टर जो आपका है, माइनिंग सेक्टर, हमने देखा कि अगर एग्रीकल्चर में हमने कुछ अचीव किया तो उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ आई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आए। इसी तरह जो हमारा है माइनिंग सेक्टर, इसमें पाकिस्तान से मेरी विनती है एक माइनिंग यूनिवर्सिटी खोल दें जहाँ पे हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स ट्रेन हो जाए। वो 2 काम करेगा, या तो बाहर चला जाएगा, अगेन हमें ह्यूमन रिसोर्स वहाँ से पैसे आएंगे, या फिर जो हमारी माइनिंग इंडस्ट्री में हम अपने $1 ट्रिलियन के एसेट जो है बहुत ही थोड़ी कीमत पे देने को तैयार है, हो सकता है हमें इसके डिविडेंड्स थोड़े बेहतर मिल जाए। राइट मैं मेहताब साहब से पूछूंगी, मेहताब साहब वोकेशनल सेंटर्स का कायम होना साथ साथ उन यंगस्टर्स के लिए एक करियर, एक हम कह सकते हैं ओब्लाइज कर दिया आप कि किसी ना किसी तरीके से वो पाकिस्तान को भी सर्व करें, अपना करियर भी बिल्डअप करें और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के थ्रू रेमिटेंसेस उसको सर्व भी करें, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है और ख़ासकर रेमिटेंसेस एंड एक्सपोर्ट्स मिला के हम इम्पोर्ट की बराबर होते जा रहे हैं, फिर भी हमारे पास देयर इज़ अ लॉन्ग जर्नी। देखें, 2
چیزیں ہیں جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ٹیکس پہ توصیف صاحب نے بات کی, میں 1 منٹ اگر مجھے دیں میں اس پہ ضرور بات کروں گا. دیکھیں انکم نیلی پیلی کالی سفید نہیں ہوتی, انکم ہوتی ہے, اور ہر طرح کی انکم کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آئیں. یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے پھر. ٹھیک نہیں, ہر طرح کی انکم کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر جب تک آپ کو پتہ ہے کہ ایگزمپشن ہے. دیکھیں ایگریکلچر انکم پہ ابھی بات ہو رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر سیلریڈ کلاس یا پاکستان کی بزنس کمیونٹی 6 لاکھ روپے سے اوپر ٹیکس دے سکتی ہے, تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر کوئی نقصان کے اندر ہے کہ 6 لاکھ روپے سے کم ہے تو اس پہ ٹیکس لگائیں, 6 لاکھ روپے سے زیادہ ہے تو اس کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں. ریٹیلرز, ان کو بھی ٹیکس نیٹ کے اندر آنا پڑے گا. ریٹیلرز بڑے نالا نظر آتے ہیں, کیش کا کاروبار ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی سیل نہیں ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں ہر ایک کوئی نالا ہوتا ہے, یہ ہر بندہ ہی اس کی کرتا ہے, لیکن پاکستان کی اکانومی کا سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ کیش اکانومی جو ہے نا جی, اسی کو تو ہم نے ڈاکومنٹیشن کرنا ہے, اور اگر ڈاکومنٹیشن ہو گئی تو پاکستان کے جتنے مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. آپ نے جو بات کی تھی, دیکھیں ہم آئی ایم ایف سے جان چھڑانا چاہتے ہیں, باتیں ہم کرتے ہیں جی آئی ایم ایف سے جان چھڑائیں گے, جب تک نان ڈیٹ کریٹنگ انفلوز اس ملک کے اندر نہیں آتے, اور وہ ہیں ایکسپورٹ پروسیڈز اور ریمیٹنسز. اور ریمیٹنسز کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہماری یہ جو ینگ جنریشن ہے, دیکھیں یونیورسٹی کی بات کی انہوں نے, میں کہتا ہوں یونیورسٹی کی بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ, لیکن جو ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں اگر وہ انٹرنیشنلی ایگریگیٹڈ ہو جائیں, اور کوشش ہو رہی ہے اس پہ, میں سمجھتا ہوں اس پہ جو ہے مثلاً جاپان میں بڑی ضرورت ہے ورک فورس کی. میں ابھی EU سے واپس آیا ہوں, وہاں پہ اسکلڈ لیبر فورس کی بات ہو رہی ہے کہ اسکلڈ لیبر فورس کو جو ہے آپ بھجوائیں. جب دوسرے کنٹریز سے جاتے ہیں اسکلڈ لیبر, چاہے وہ اب نیبرہڈ سے ہوں ہمارے, ان کے پاس اسٹینڈرڈائز ان کے پاس سرٹیفکیشن ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ان کے جو پے جو چیکس ہوتے ہیں وہ بڑے ہیفٹی ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان. یہی میں کہہ رہا دس ہوں, از دا ریزن کہ اگر ہم انٹرنیشنلی ایکریڈیٹڈ ان انسٹیٹیوٹس کے ساتھ وہ کر لیں کہ جو یہاں پہ لوگ ووکیشنل ٹریننگ لے رہے ہیں وہ وہاں سے ایکسیپٹیبل ہوں, تو یہ جو ہمارے ورک فورس جا رہی ہے جی, ان کی انکم میں بھی اضافہ ہوگا اور ہماری ریمیٹنسز بھی اضافہ ہوگا. اور میں آپ کو ایک بار بات بتاؤں, ابھی حکومت نے ایک کام کیا ہے کہ بینکس کو انسینٹیوائز کر رہے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے دیکھا کہ ECC نے اس کی اپروول دی. تو یہ 3-4 جگہ ہیں جہاں پہ اگر ہم کام کریں تو ریمیٹنسز انسینٹیوائز کر رہے ہیں فار اوورسیز, کہ وہ وہاں سے جو ریمیٹنسز ہیں وہ بینکنگ چینل کے تھرو آئیں. ایگزیکٹلی, یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ ہمارے پاس یہ بھی ایک گڈ نیوز ہے فار دی اوورسیز پاکستانیز جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں, اپنے پیاروں کو, اپنی فیملیز کو بھیجتے ہیں, تو یہ ان کے لیے بڑا ایک ون ون سچویشن ہوگی کہ وہ آفیشلی بھیجیں. ان آفیشیل چینل سے آپ بھیجیں گے, ملک کو بھی نقصان ہوگا, آپ کو خود بھی نقصان ہوگا. آفیشیل چینلز یوز کریں تاکہ آپ کا پیسہ بھی جو ہے وہ ایک وائٹ منی کہلائے, اور دوسرا یہ کہ ملک کو بھی جو ہے وہ سرو کر سکیں. میں شارق وورا صاحب سے لاسٹ کامنٹ لینا چاہوں گی. شارق صاحب, یہ جو نیلی پیلی اور کالی جو انہوں نے پیمنٹ کے حوالے سے بات کی ہے, منی کے حوالے سے بات کی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے اس کو ڈاکیومنٹڈ کیا جائے اور کیسے اس کو جسٹیفائی کیا جائے, اور خاص کر جو کیش کا کاروبار ہے, ریٹیلرز جو ہیں وہ ٹیکس کے حوالے سے تھوڑا سا دے آر کریٹنگ ایشو. جو پاکستان کی ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی کی بات ہے, اس میں the only most important factor is will of the government. کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل پاپولیرٹی کو سیکریفائز کر کے لوگوں پر جب تک ٹیکس کے نظام کو انفورس نہیں کرے گی اس وقت تک ڈاکیومنٹیشن. سر, موجودہ گورنمنٹ نے تو کیا ہے نا, کتنا PDM میں بھی کیا, ابھی بھی کیا, ان پاپولر ڈیسیجنز لیے جو سب بڑے برے لگ رہے تھے. درست ہے کہ گورنمنٹ نے کیا, اور دیٹ از ون آف دا ریزن کہ IMF کا بھی ایک پریشر تھا, اور پاکستان کی بقا بھی اسی میں ہے. جیسا کہ میرے ابھی ایک ساتھی نے بتایا کہ جی کسی قسم کی بھی انکم ہو, سلیب اور سلیش پوائنٹ اگر ایک تھریش ہولڈ پوائنٹ 6 لاکھ روپے ایک تنخواہ دار طبقے کے لیے ہے, ایک عام آدمی کے لیے ہے, تو وہ 6 لاکھ کا تھریش ہولڈ جو ہے وہ ہر کسی پر کیوں نہیں ہو سکتا, ایگریکلچرسٹ پر کیوں نہیں ہو سکتا. 20% جو ہمارا GDP میں کنٹریبیوشن ہے وہ ریٹیل سیکٹر کا ہے, اور ٹیکس میں ان کا جو کنٹریبیوشن ہے is less than 2%. تو یہ تو ایسے فگرز ہیں جو FBR نے ہم کو دیے ہیں, اور FBR کو پتا ہے کہ GDP میں کون سا سیکٹر کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اور اس میں کتنا ٹیکس کا پوٹینشیل ہے. تو یہ پاکستان میں ٹیکس کی گنجائش جو ہے وہ دگنی ہو سکتی ہے, اور انشاءاللہ ہوگی
बट उसमें विल ऑफ द गवर्नमेंट का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। वेल थैंक यू सो मच शारिक वोरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। तौसीफ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ़ लाए, तो आपने भी प्रोग्राम में ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट एफडीआई, ख़ासकर पाकिस्तान में एफडीआई को प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है, एफडीआई के लिए तैयारियां कैसे की जा सकती हैं और इसको लाने के लिए और क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।